اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، دھیان سے سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسواک کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی تلاوت خوب دھیان سے سنتا ہے، پھر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم کا جو بھی لفظ اس نمازی کے منہ سے نکلتا ہے سیدھا فرشتہ کے پیٹ میں پہنچتا ہے، اور اس طرح یہ فرشتوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے تم اپنے منہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے صاف ستھرے رکھو، یعنی مسواک کا اہتمام کرو۔ یہ حدیث بزار میں ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کر کے 2 رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت حذیفہ یہ حدیث مسلم میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک سے اپنے منہ کو اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے۔ حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا کام کرتے؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، سب سے پہلے آپ مسواک کرتے تھے۔ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہے۔ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے کسی نماز کے لیے اس وقت تک نہیں نکلتے تھے جب تک مسواک نہ فرما لیتے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ میں نے سب حوالے دے دیے مسواک کی فضیلت کے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، مسواک ہو یہ برش نہیں۔ برش جو ہے نا، برش آج اللہ معاف فرمائے، یعنی خیال رہے کہ جہاں تک نظافت اور دانتوں کی صفائی ستھرائی کا حکم ہے، وہاں تک تو دانتوں کی صفائی کے لیے کوئی چیز بھی استعمال کرے، کوئی حرج کی بات نہیں، نظافت اور صفائی کا حصول ہو جائے گا، اور عام نظافت اور صفائی کے حکم کی تعمیل کا نیت کے پائے جانے پر ثواب بھی مل جائے گا۔ مگر مسواک کی جو فضیلت ہے کہ اس سے نماز کا ثواب 70 گنا یا 75 گنا بڑھ جاتا ہے، یہ تو مسواک سے ہی حاصل ہوگا۔ اس کے لیے یہ اس دور میں خصوصاً جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں اور نئی عمر اور نئے ذہن والے لوگوں میں برش اور پیسٹ اور الگ الگ قسم کے منجن یہ رائج ہیں۔ اس سے وہ دنیاوی صفائی نظافت تو حاصل کر لیں گے، مگر مسواک کی سنت اور اس کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ یہ جملہ 2 مرتبہ کہتا ہوں، مگر مسواک کی سنت اور اس کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ افسوس کہ اب تو مدارس کے ماحول نے بھی مسواک کے بجائے ٹوتھ پیسٹ کو اختیار کر لیا ہے۔ اسلام کے طور اور طریقے کو چھوڑ کر مغربیت پر فدا ہو رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ ممنوع ہے، مگر سنت کے ثواب سے محروم،
اور حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام کے طریقے سے تو ہٹ کر ہے. اسی لیے یاد رکھنا کہ مسواک کے ہوتے ہوئے انگلیوں سے بھی کام نہیں چلے گا. بس یہ مسواک پر میں نے اتنا کہہ دیا ہے. اور بعض مرتبہ مسواک آدمی ایسے طریقے سے کرتا ہے کہ بڑی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. مسواک کر رہا ہے، لیٹے لیٹے مسواک کر رہا، لیٹے لیٹے مسواک کرنے سے بیماری آتی ہے. یہ یاد رکھنا کہ لیٹے لیٹے آدمی مسواک کرے، ان کا نہیں. اسی طریقے سے مسواک کو مٹھی میں پکڑ کے کرتے ہیں. مسواک کو مٹھی میں پکڑ کے کرنے سے بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، علماء نے لکھا ہے. اور مسواک کو چوسے نہیں، اس سے نابینائی اندھاپن آتا ہے، یہ علماء نے لکھا ہے. ہاں اگر مسواک نہیں ہو تو پہلی مرتبہ صرف چوسا جا سکتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں یہ باتیں میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 7 اور صفحہ نمبر 77 سے تقریباً 80 تک یہ مضمون میں نے لکھے ہیں، سارا وہاں دیکھ لیں. اس لیے آج سے مسواک کرنے کا اہتمام کریں. مسواک خرید لیں، اپنے لیے الگ، بیوی کے لیے الگ، بیٹے سب کے الگ الگ ہو. اور ایک بات یاد رکھنا، مسواک کو لٹا کر مت رکھنا، مسواک کو کھڑی رکھنا. علماء نے لکھا ہے مسواک اگر لٹا کر رکھتے ہیں اس سے جنون آتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے کہ پیشاب کرنے گئے تھوک رہا ہے، اس سے بھی آدمی کو جنون آ جاتا ہے، بھول جاتا ہے. مسواک لٹا دیا تو اس سے بھی آدمی مجنون ہو جاتا ہے. اس لیے مسواک کو کھڑی رکھنا. اور باقی ساری تفصیل میری کتاب کے اندر آپ دیکھ لو. اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. برش سے مسواک کا ثواب نہیں ملے گا، مسواک ہی خریدنی پڑے گی. یہ نبیوں کا طریقہ ہے. یہ میں نے مسواک کے متعلق تھوڑا سا کہہ دیا. اللہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. چلیے جنت میں ایک درخت تو لگا لیجئے، پڑھ لیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. 2 مرتبہ میں نے پڑھا، میرے لیے 2 درخت لگ گئے. آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ کے لیے بھی لگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ